السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم خبریں ڈیولپ ہوئیں اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے، تبصرہ اور تجزیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. ساتھ ہی ساتھ آج کا دن جو امپورٹنٹ ہے 7 فروری کے حوالے سے کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ آج کیوں یہ امپورٹنٹ دن ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کل مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچے. آخر کس مشن کے اوپر ہیں وزیر اعظم صاحب؟ اور اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور کو اب پبلکلی ہدایات ملنا شروع ہو گئی ہیں. پہلے تو خان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ پرائیویٹلی ہدایات ملتی تھیں اور اب پبلکلی بتایا گیا ہے، آرڈر آیا ہے علی امین گنڈا پور کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آدھی رات کو جو ہے وہی خبر آئی ہے جس کا انہیں ڈر تھا، جس کا انہیں شک تھا. وہ خبر کیا ہے جو کل رات کو پہنچی ہے ان کے پاس؟ اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے تو کل رات کی جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر جو ہے ان کی تیمارداری کے لیے پہنچے اور مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم کی آمد پر نیک خواہشات کا اظہار کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا. دونوں رہنماؤں نے ملکی اور سیاسی صورتحال کے اوپر تبادلہ خیال کیا. اس ملاقات میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب اور وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ بھی یہاں پہ موجود تھے. 4 فروری کو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اسد کیسر صاحب کے یہاں ان کی رہائش گاہ کے اوپر گئے تھے اور اس عشائیے میں انہوں نے شرکت کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ 8 فروری کا الیکشن جو ہے وہ دھاندلی زدہ ہے، حکومت کو مستعفی ہو کر نئے انتخابات کا اعلان کرنا چاہیے. تو میں نے آپ کو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اب یہ ایک نئے فیز میں جو ہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں اس تحریک کو لے کے جا رہی ہیں، اس احتجاج کو لے کے جا رہی ہیں کہ نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہیں. دس واز ناٹ دیئر بیفور. ہلکی پھلکی بات ہوتی تھی لیکن اب جو ہے بڑے فورسفلی یہ کیا جا رہا ہے. تو کہنے والے یہی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ایکچولی اسی وجہ سے بھاگے آئے ہیں مولانا صاحب کے پاس اور ان کو منانے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی. سوال یہ ہے کہ کیا مولانا صاحب جو پہلے جو کچھ کہہ چکے ہیں یا جس حد تک کمٹ کر چکے ہیں کیا اس سے پیچھے ہٹیں گے یا نہیں ہٹیں گے؟ لیکن پی ٹی آئی کے اپنے اندر کئی لوگ جو ہیں وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے نا وہ ہمیشہ ایک اچھی ڈیل کے لیے وہ جاتے ہیں. اگر ان کو کوئی اچھی ڈیل مل جائے تو وہ اپنے بیانیے کے اندر اپنی ڈیمانڈز کے اندر لچک بھی لا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کو یاد ہوگا 26ویں آئینی ترمیم کے لیے کیا کچھ ہوا تھا، کتنے ان کے گھر کے چکر لگے تھے. تو اب شاید اب بھی جو ہے وہ پرائم منسٹر کا دورہ جو ہے ان کے گھر کا وہ شاید صرف اسی لیے ہوا ہے. اچھا جی، دوسری بات یہ کہ یہ تو کل رات کی جو یہ ڈیولپمنٹ تھی. آدھی رات کو کل آدھی رات کو جو ایک خبر آئی جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی پریشان کن ہے، اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے. اور وہ خبر ہم نے ایکچولی پچھلے ویلاگ میں ڈسکس کی تھی کہ کل شام کو 5 بجے تک پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا پتہ لگنا تھا کہ لاہور کے اندر وہ جلسہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. کورٹ کے اندر بھی یہ معاملہ گیا ہوا تھا اور کورٹ کو جو انتظامیہ ہے، ضلعی انتظامیہ لاہور کی، انہوں نے بتایا تھا کہ جی ہم شام تک اس کا فیصلہ کر کے ان کو انفارم کر دیں گے. تو کل رات کو تقریباً 10:30-11 بجے کے آس پاس جا کے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو انفارم کیا گیا ہے کہ نہیں جناب، آپ کو جلسے کی اجازت نہیں مل سکتی. اب اس میں جو وجہ بتائی جا رہی ہے، میں نے اس کے اندر پہلے بھی آپ کو اپنے کئی ولاگس کے اندر یہ بات کہی تھی کہ لاہور کے اندر کل یعنی کہ 8 تاریخ کو جو ہے وہ میچ ہونے جا رہا ہے. ٹرائی سیریز کا جو ہے پہلا میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہونے جا رہا ہے اور آج 7 تاریخ کو جو ہے وہ قذافی اسٹیڈیم کا جو رینوویٹڈ قذافی اسٹیڈیم ہے اس کا بھی افتتاح ہو رہا ہے. اور شہباز شریف صاحب ایکسپیکٹڈ ہیں کہ وہ اس کا افتتاح کریں گے. آ کے ایک تقریب رکھی ہوئی ہے محسن نقوی صاحب نے. تو جب یہ ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کرکٹ کے حوالے سے، اس دوران جو ہے وہ جلسہ کرنا ظاہری بات ہے آپ کی پوری، یہ صرف یہ نہیں ہوتا. اب ظاہری بات ہے کئی لوگ جو لاہور سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ کہیں کہ بھائی جان میچ جو ہے وہ قذافی اسٹیڈیم میں ہونا ہے، جلسہ جو ہے وہ مینار پاکستان ہو رہا ہے. بھائی دونوں جگہوں پہ سیکیورٹی کے بھی انتظامات کرنے ہوتے ہیں. آپ کا اب جو قذافی اسٹیڈیم میں میچ ہوتا ہے نا وہ صرف اسٹیڈیم کے اندر نہیں ہوتا، وہ پورے علاقے میں ہوتا ہے. ایکچولی آپ کو پوری سڑکیں کارڈن آف کرنی پڑتی ہیں. اچھی خاصی نفری جو ہے وہاں پہ لگائی جاتی ہے اس کی سیکیورٹی کا خیال رکھنے کے لیے. اور صرف وہاں پہ سیکیورٹی کا خیال نہیں رکھنا ہوتا، آپ نے ہوٹل تک پورا روٹ جو ہے وہ کلیئر کر کے دینا ہوتا ہے. اور نفری جو ہے آپ نے ہوٹل کے آس پاس بھی لگانی ہوتی ہے. آپ کے یہاں پہ یہ وہی شہر ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ آلریڈی ایک دفعہ ایک غیر ملکی کرکٹ ٹیم کے اوپر حملہ ہو چکا ہے. سری لنکن ٹیم کے اوپر یاد ہے نا اٹیک ہوا تھا.
تو ایسے موقع کے اوپر جب ایک انٹرنیشنل میچ آپ کے ملک میں ہو رہا ہو, آپ کے شہر میں ہو رہا ہو, اس موقع کے اوپر آپ ایک اور جگہ پہ ایک پورا جلسہ کرنا چاہیں, مشکل ہو جاتا ہے انتظامیہ کے لیے. میں عام طور پہ میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے, ان کا حق نہیں چھیننا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ان کا حق ہے, ان کو پوری آزادی ملنی چاہیے اپنا جلسہ کرنے کی. لیکن اسی دن جس دن آپ کا ایک انٹرنیشنل میچ ہو رہا ہو اس شہر کے اندر, اٹ بیکمز اے بٹ ڈیفیکلٹ. میرا خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑا سا جو ایک کام کرنا چاہیے, اس کو اگلے دن پہ شفٹ کر دیں, 8 کے بجائے اس کو 9 کے اوپر کر دیں. ایک تو اتوار کا دن ہوگا, اور انتظامیہ جو ہے نا اس کے پاس یہ جواز بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہہ سکے کہ جناب ہم سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے جو ہے ہم سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے, تو اس لیے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. تو بہتر ہے آپ خود اس کو ایک دن اگر آگے لے جائیں تو میرا خیال میں اس سے ایک گنجائش جو ہے وہ نکل سکتی ہے. لیکن آبویسلی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ کل رات کو دے ور کوائٹ ڈس اپوائنٹڈ. دے ایکسپیکٹڈ آل دس, وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اسی طرح ہی فیصلہ آئے گا, لیکن دے ور ڈس اپوائنٹڈ کہ جناب اس جلسے کی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں ملی. اچھا جی, دوسری جگہ پہ یہ پنجاب سے ذرا کے پی والی سائڈ کی طرف آتے ہیں, اور عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ کل رات کو ایک ٹویٹ کیا گیا ہے. اچھا ذہن میں رکھیے گا, میں دوبارہ جب بھی میں عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ کی جو ہے وہ میں کوئی خبر شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ, تو ذہن میں رکھیے گا ان کا اکاؤنٹ ان کے پاس نہیں ہے. سو ایک آپ کو بینیفٹ اور ڈاؤٹ آپ کو رکھنا پڑے گا کہ یہ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے کیا یہ خان صاحب نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا ہوا. ایک تو سانو ہی نہیں پتہ لگتا نا, ایدی ویریفیکیشن کس طرح کریے کہ کیا یہ خان صاحب نے کہا یا نہیں کہا. بہرحال جو ٹویٹ کیا گیا ہے ان کے اکاؤنٹ سے, اس میں لکھا ہے جی پاکستان اس وقت ٹاؤٹس کے قبضے میں ہے. ایک ایسا ٹاؤٹ سکندر سلطان راجہ بھی ہے جو 2024 الیکشن چوری کا سرغنہ ہے, اور اس پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے. محسن نقوی کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے جو اس پر عہدوں کی بارش کی گئی ہے. اشاروں پر ناچنے والا ایک عقل سے آری شخص کرکٹ سے لے کر خارجہ اور داخلہ امور سمیت سیکیورٹی معاملات کا ماہر کیسے ہو سکتا ہے. ویسے جسٹ آن اے لائٹر نوٹ, خان صاحب میں تو 36 جگہ تک کہہ چکے ہو یہ فلاں چیز سے زیادہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. آپ پتہ نہیں کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں, آپ کے مخالفین آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ پاویں تسی کرکٹ, چلو جی کرکٹ کے بارے جو ہو گیا, ہسپتال کس طرح بناتے ہیں باہر, انگلینڈ کو یا ویسٹ کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, کے پی کو آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا, فاٹا کے علاقے کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, انڈیا کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے, مطلب یہ تہاڈا اننا ایکسپیرینس ہے کہ تھوڑا تسی محسن نقوی نو بھی دے دیو مارجن. خیر اینی وے, جسٹ آن اے لائٹر نوٹ. انہوں نے آگے لکھا جی پاکستانی قوم اپنے مینڈیٹ پر ڈالے گئے تاریخی ڈاکے کے خلاف 8 فروری کو پورے ملک میں نکلے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے. جو حالات ہیں اس سے تاثر ملتا ہے کہ موجودہ نظام جمہوریت کے خلاف باقاعدہ برسر پیکار ہے, اور روز ایک نیا ایسا اقدام اٹھایا جاتا ہے جو جمہوریت کی روح کے عین منافی ہو. روایتی میڈیا تو پہلے ہی بوٹوں کے نیچے ہے, اب پیکا کا کالا قانون منظور کر کے عوام کے حق رائے دہی کا واحد ذریعہ یعنی سوشل میڈیا پر بھی مارشل لاء لگا دیا گیا ہے. پیکا کا قانون اگر لاگو کرنا ہی ہے تو سب سے پہلے شہباز شریف پر لاگو کیا جائے, جنہوں نے ملکی تاریخ کی سب سے زیادہ دھاندلی زدہ انتخابات کو فری اینڈ فیئر قرار دیا ہے. انہوں نے 26 نومبر کے قتل عام کو بھی جھٹلایا اور یہ کہا کہ کوئی گولی نہیں چلی, نہ ہی کوئی شہادت ہوئی, لہٰذا پیکا قانون کے تحت سب سے پہلے سزا شہباز شریف کو ملنی چاہیے. بددیانت لوگ کبھی نیوٹرل امپائرز نہیں چاہتے. رجیم کیونکہ خود 26 نومبر اور 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے, اس لیے ان سے شفاف جوڈیشل کمیشن کی توقع نہیں رکھی جا سکتی. ہم جوڈیشل کمیشن کا قیام صرف اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ ہم انصاف کے متلاشی ہیں. جو مجرم ہیں وہ نہیں چاہتے کہ حقیقت سامنے آئے. 18ویں ترمیم کے تحت کسی بھی صوبے کے آئی جی اور چیف سیکرٹری کی تقرری صوبائی حکومت کی ثوابدید ہے. ایک مرتبہ پھر آئین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے صوبائی حکومت کے دیے گئے 3 ناموں کو اپنے پاکٹ لاز کے ذریعے ردی کی ٹوکری میں پھینک کر خیبر پختونخوا میں وفاق کی مرضی کا آئی جی انسٹال کر دیا گیا ہے. اب یہاں سے شروع ہوتا ہے علی امین گنڈا پور کو حکم نامہ. میں علی امین کو خصوصی ہدایت کر رہا ہوں کہ صوبے کے عوام کے حقوق کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. ملک کے باقی تینوں صوبوں میں پہلے ہی ہمارے کارکنان کے خلاف ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے. اگر خیبر پختونخوا میں بھی ہمارے کارکنان کو یہ سب برداشت کرنا پڑا تو اس کی ذمہ داری صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ پر ہوگی. ہمارے کسی ورکر کے خلاف کوئی زیادتی ہوئی تو فوری ایکشن لے کر آئی جی کو فارغ کرنا ہے. تو مطلب آپ کے ورکر کو جو ہے وہ کوئی ہاتھ نہ لگایا جائے, اور وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ ڈائریکٹ ہدایت کی گئی ہے, پبلکلی ہدایت کی گئی ہے. تو ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ. یہ میرے خیال میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب کو کبھی اس طرح پبلکلی عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ کوئی حکم آیا ہو. اچھا ویسے جو شک میں نے ویسے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا نا کہ پتہ نہیں عمران خان صاحب نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا ہوا, علی امین گنڈا پور بھی سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں خان صاحب نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا, یا یہ کوئی لونڈا بیٹھا جو بیٹھ کے ٹویٹر اکاؤنٹ ان کا سنبھال رہا ہے, شاید اسی نے 3 لائنیں جو ہے بیچ میں ڈال دی ہوں. خیر نہیں, آئی ایم شیور یہ ایسا نہیں ہوا ہوگا, مطلب آئی ہوپ ایسا نہیں ہوا ہوگا, مطلب
کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو جو ہے ایک کوئی انجان ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہینڈل کر رہا ہے وہ بیٹھ کے اپنی چیزیں نہیں بیچ میں ڈال رہا. خیر, علی امین گنڈا پور صاحب کا اس کے بعد ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیا, اس مینڈیٹ کو چوری کیا گیا, 1971 میں مینڈیٹ کو چوری کیا گیا جس سے پاکستان کو نقصان ہوا. ہم جس راستے پر چل رہے ہیں فارم 47 کی حکومت ملک کو مزید نقصان پہنچانے کے در پہ ہے. پاکستان کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. 8 فروری ہر سال یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے. ہم سب نے پاکستان جمہوریت اور آئین کے لیے کردار ادا کرنا ہے. پاکستانی جہاں جہاں بھی ہیں وہ 8 فروری کو نکلے اور احتجاج ریکارڈ کرائیں. سوابی کے مقام پر جلسہ ہے, تمام پاکستانیوں کو آنا ہے. 8 فروری کو پیغام دینا ہے کہ ہم حق لینا بھی جانتے ہیں اور حق چھین کر لینا جانتے ہیں. ہم نے ایمان یقین کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. یاد رہے کہ اس سے قبل عمران خان بھی اپنے بیان میں کہہ چکے کہ پی ٹی آئی کے خلاف جاری جبر ختم کیا جائے. بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا اس کی بڑی وجہ بھی ظلم ہے. تو یہ علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی یہ بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے. سینئر صحافی ہیں زبیر علی خان, انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں پولیس, تعلیمی اداروں اور ضلعی انتظامیہ کے افسران کو 8 فروری کے جلسے میں شرکت نہ کرنے سے متعلق ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. محکمہ تعلیم نے تمام تعلیمی اداروں کو بھی ہدایات جاری کر دی ہیں. اب دس از کوائٹ اسٹرینج کہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے, علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ ہیں اور بیوروکریسی جو ہے وہ اپنے تمام اداروں کو احکامات جاری کر رہی ہے کہ آپ نے شرکت نہیں کرنی. اچھا ویسے ٹیکنیکلی ہونا بھی یہی چاہیے, میرے خیال میں ہونا یہی چاہیے کہ تمام سرکاری افسران کا یا سرکاری ملازموں کا کیا لینا دینا ہے ایک سیاسی جلسے کے ساتھ. آپ اپنا کام کریں, اپنے ڈیوٹیوں پہ جائیں, اپنے کام پہ دھیان دیں. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ ہوتا نہیں ہے. یہاں پہ جلسہ گاہ کو بھرنے کے لیے جو ہے وہ سرکاری ملازمین کا استعمال کیا جاتا ہے, اور ناٹ جسٹ پی ٹی آئی یا کے پی, یہ دیگر صوبوں میں بھی اور دیگر سیاسی جماعتیں اور پارٹیاں یہ حرکتیں کرتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. سرکاری ملازمین اس لیے تھوڑی ہیں کہ آپ بیٹھ کے ان کے ذریعے جگہیں آپ جو ہے وہ فل کر رہے ہوں. کبھی اساتذہ کو بلا لیتے ہیں, کبھی سرکاری اسکولوں سے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں کہ جی چلو جی جلسہ گاہ میں چلیں جی, وہاں پہ جا کے جگہ بھرنی ہے ہم نے بیٹھ کے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. خیر, تو جنید اکبر صاحب جو ہے وہ محمد مالک صاحب کے شو میں تشریف لائے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا میں اس نوٹیفیکیشن سے متعلق جو ہے علی امین گنڈا پور سے بات کروں گا, ہو سکتا ہے ان کو اس کا پتہ ہی نہ ہو. اچھا اگر ان کو اس کا نہیں پتہ نا, ایس تو وڈی سزا ہے پھر, اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس قسم کے نوٹیفیکیشن نکل رہے ہیں اور حکومت آپ کی ہے. تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کچھ لوگ چاہتے ہوں کہ میرے اور گنڈا پور کے درمیان اختلافات ہوں, ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہو کہ میرے اور علی امین کے تعلقات بہتر نہ ہوں. اچھا مطلب کوئی چاہتا ہو, اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہو, جی ہو سکتا ہے علی امین گنڈا پور چاہتا ہو تو پھر کہ آپ کے اور ان کے تعلقات ٹھیک نہ ہو. خیر, 8 فروری کو لوگ میرے علی امین کے لیے نہیں بلکہ عمران خان کے جلسے میں آئیں گے. شکیل خان کو میرا مشورہ ہے کہ کابینہ میں شامل نہ ہو. اب دس از کوائٹ اسٹرینج کہ وہ شکیل خان کو کیوں کہہ رہے ہیں, جب اگر آپ کے درمیان اور علی امین گنڈا پور کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے تو پھر آپ ان کو یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو ہے اس میں شرکت نہ کریں. کل رات کو جناب فواد چودھری صاحب کے پیچھے جو ہے وہ سوشل میڈیا کی بریگیڈ جو ہے نا وہ پوری ان کے پیچھے پڑ گئی. ہوا کیا, کہانی یہ ہے کہ انہوں نے بیسکلی ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کا انہوں نے کہا جی نواز شریف کے دور کا انہوں نے ٹویٹ کیا ریممبرنگ جنرل پرویز مشرف آن ہز ڈیتھ اینیورسری, may Allah rest his soul in peace. He was one of the most loved generals of Pakistan. He introduced Pak to free media and modern world, tried to bury old politics and revive new era of hope and progress. پرویز مشرف. اچھا بیسکلی فواد چودھری صاحب جو ہے وہ ایک زمانے میں ان کے ترجمان رہ چکے ہیں, مطلب پرویز مشرف صاحب کے, اور وہ بہت قریب تھے, پرویز مشرف صاحب کے بہت قریب تھے. لیکن ان کے اوپر جو تنقید شروع ہوئی وہ اس بات کے اوپر ہوئی کہ جناب آپ ایک ڈکٹیٹر کی اتنی تعریف کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب حقیقت یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کے سیاسی کریئر کو بوسٹ بھی جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کی وجہ سے بہت ملا, مطلب ان کو کافی سپیس ملی پاکستان کی پالیٹکس میں. لیکن اور وہ ایون دو بہت سے لوگ جو ہیں پرویز مشرف صاحب کے بارے میں وہ آج اس دنیا میں نہیں ہیں, وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, بڑی سخت الفاظ میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, لیکن فواد چودھری صاحب جو ہے وہ آج بھی ان کی اسی طرح ہی رسپیکٹ کرتے ہیں جس طرح وہ جب وہ حیات تھے وہ تب رسپیکٹ کیا کرتے تھے. فواد چودھری صاحب نے ایک اور ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا نواز شریف کے دور کا آپ کو پتہ نہیں, ورنہ آپ کو پتہ ہوتا پرویز مشرف نے پاکستان کو کیسے ایک نوے نکور خلیفہ سے بچایا. نواز شریف کو ہٹانا درست فیصلہ تھا. اب یہ جب انہوں نے لکھا نا کہ نواز شریف کو ہٹانا جو ہے وہ درست فیصلہ تھا, تو اس بات کے اوپر بھی فواد چودھری صاحب کے اوپر جو ہے وہ تنقید شروع ہوئی کہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے, جس کو فواد چودھری صاحب کلیم کرتے ہیں کہ میں اس کا حصہ ہوں, جبکہ پی ٹی آئی فی الحال نہیں مانتی,
تو ان کے کئی فالوورز نے فواد چوہی صاحب کے اوپر اس بات پہ تنقید شروع کی کہ جی ہم یہاں پہ اسی بات کی تو لڑائی لڑ رہے ہیں کہ ایک مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ کس طرح آ کے ایک منتخب حکومت کو ہٹا دے, یا اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس میں انٹرفیرنس کا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہو گئے کہ جی نواز شریف کو ہٹانا جائز تھا. تو اگر نواز شریف کو ہٹانا جائز تھا تو پھر کسی اور کو بھی ہٹانا پھر جائز ہو جاتا ہے, صرف نواز شریف کیوں؟ پھر تو اگر عمران خان ہو آج ہو یا عمران خان کل کو ہو تو پھر کیوں وجوہات تو بنا لی جاتی ہیں, اور یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ کو پاکستان کے اندر ایک فرشتہ بھی ہوگا نا, ایک نیک صرف انسان بھی ہوگا, اس کو اگر آپ نے ڈاکو بنانا ہے آپ کو بنا کے دکھائیں گے آپ کو, آپ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جناب اس کے اندر کیا کیا برائیاں ہیں. ایک ویسی ایک لطیفہ میرے ذہن میں ایک آیا, وہ یہ تھا کہ ملکہ جو تھی برطانیہ کی وہ آئی دورے پہ, پاکستان کے دورے پہ, تو یہ انگریز جو ہیں وہ اپنے کتے وتے ساتھ لے جاتے ہیں ہر جگہ. تو یہ جوک ہے, صرف میں یہ بتا رہا ہوں. تو وہ اپنا جو ہے نا وہ ایک کتا لے آئی ساتھ یہاں پہ, تو رات کو جو ہے وہ کتا غائب ہو گیا, وہ کتا غائب ہو گیا. اب پتہ نہیں کسی نے چوری کر لیا, وہ یا بھاگ گیا یا گیٹ کھلا رہ گیا تھا, کیا ہوا پتہ نہیں, یہ غائب ہو گیا. ملکہ نے شکایت لگائی کہ جی میں پاکستان آئی تو دیکھو میں نے کی ہوا ہے, کتا میرا جڑا ہے غائب ہو گیا. تو وہ علاقے کے ایس ایچ او کو انفارم کیا گیا جی ملکہ کا کتا لبو بہ کے. تو انہوں نے جناب ملکہ نے کہا نہیں نہیں میں اپنی پولیس بھی بلاتی ہوں, انگلینڈ کی پولیس بلا لی, انہوں نے CIA بلا لی, MI6 بلا لی, اور لبی جا رہے کتا نہیں لبدا پیا. انہوں نے کہا کہ جی علاقے کے ایس ایچ او نو دس نے وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ کا ایس ایچ او, جب ہماری MI6 کچھ نہیں کر سکی, ہماری FBI والوں کو ہم نے کہا, CIA والوں کو کہا, انہوں نے کتا نہیں لبیا تو تہاڈی پولیس کدھروں لبے گی. انہوں نے کہا جی کہہ دینے تسی ایڈا کچھ کر لیا, انہوں نے بھی ٹرائی کر لو. تو ایس ایچ او کو جو ہے وہ پاکستانی ایس ایچ او کو کہا گیا کہ بھائی کتا لبو. تو وہ 2 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ایس ایچ او کا فون آیا کہ جی آ جاؤ تھانے آ جاؤ. تو وہ ملکہ کو لے کے تھانے آ گئے. انہوں نے کہا ہاں جی. تو وہاں پہ سامنے نا 6 کتے لائن کے اندر کھڑے ہوئے تھے, اور 6 کے 6 جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے ہم ملکہ کے کتے ہیں. 6 کے 6 کہہ رہے. انہوں نے کہا جی ہلے 6 ہوئے نے, 4 ہو رہا رہے نے, اینا چو لب لو تہاڈا کتا کیڑا ہے گا. تو ہمارے یہاں پولیس کا نظام جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ وہ آپ کو پھینٹی پھونٹی مار کے آپ سے سب کچھ منوا لیتا ہے, آپ کو سب کچھ ایگری کروا لیتا ہے کہ ہاں جی بھائی میں ایوی کیتا ہے تو میں ایوی کیتا ہے تو ایوی کیتا ہے. بلکہ اگر آپ کہیں پہ سیٹ نہ ہو رہے ہیں تو 2-3 پرچے جو تھانے میں پینڈنگ ہوتے ہیں نا وہ بھی آپ کے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں. مجھے یاد ہے پرویز الہی صاحب کے ساتھ شاید اس طرح ہوا تھا کہ ان کے اوپر وہ مقدمے ہو رہے تھے, ضمانتیں مل رہی تھیں, مقدمے ہو رہے تھے, ضمانتیں مل رہی تھیں. تو سارے جب مقدمے ختم ہو گئے تو انہوں نے کسی ایک اور مقدمے میں انہوں نے کہا فلاں PTI کا لیڈر تھا, فلاں تھا, فلاں تھا, فلاں تھا. سارے ناموں میں پرویز الہی صاحب کا نام نہیں تھا. تو آگے انہوں نے لکھا ہوا تھا اور چند نامعلوم افراد. انہوں نے چند نامعلوم افراد کے اندر پرویز الہی کا نام ڈال دیا. اوئی چند نامعلوم میں پرویز الہی بھی شامل تھا. تو یہ اتنا بھونڈا طریقہ ہے ہمارے یہاں پہ انصاف کا, قانون کا, کہ اس کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ آپ کو پروف کر دیا جاتا ہے. فواد چوہی صاحب کو جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب اگر وجہ تو پھر بن جاتی ہے کہ جناب یہ وجہ تھی, میں اتنے گیا سی, انہوں نے مینوں سلام نہیں کیتا صحیح طرح, مجھ سے صحیح طرح ہاتھ نہیں ملایا, تو وجہ بن گئی بس جی چلو جی دوڑ جاؤ, فارغ ہو گئے تسی. تو اس کے اوپر جو ہے وہ خیر کافی بحث ہو رہی تھی اس معاملے کے اوپر. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ سہیل وڑائچ صاحب نے اپنا ایک کالم کا لکھا, اور اس کے اندر 3-4 انہوں نے 2-3 کچھ خبریں دی ہیں ان کے مطابق, کہ میں کریڈٹ ان کو جاتا ہے جو انہوں نے خبر دی ہے. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب PIA کو جو ہے وہ دوبارہ بیچنے کی تیاری تقریباً مکمل ہو گئی ہے, اور اس مرتبہ ایک کنسورشیم بنا ہے, اور یہ کنسورشیم جو ہے وہ کراچی اور لاہور کے ٹاپ 20 صنعت کاروں اور تاجروں کا کنسورشیم ہے, اور مل کے وہ اس میں پیسے ڈال رہے ہیں. اور اس میں کہا گیا کہ جی اب حکومت جو ہے وہ 80 ارب روپے ریزرو پرائز رکھے گی PIA کی, لیکن یہ کنسورشیم جو ہے وہ آلریڈی 100 ارب روپے کی پیشکش کر چکا ہے. تو آپ کا PIA جو ہے وہ اب شاید 100 ارب روپے میں شاید اب بک جائے گا. اس سے پہلے 10 ارب روپے کی بلو ورلڈ سٹی والوں نے جو ہے وہ بولی لگائی تھی, تو اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. اس کے علاوہ جو امریکہ کے حوالے سے انہوں نے کچھ خبریں دی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی وزیر داخلہ محسن نقوی کا جو دورہ تھا امریکہ کا وہ ناکام نہیں ہوا ہے.
آپ کو یاد ہوگا میں نے بھی آج سے چند ہفتے پہلے میرے خیال میں چند دن پہلے آپ کو میں نے خبر دی تھی کہ محسن نقوی صاحب کی جو وہاں پہ کچھ تو آفیشیل ملاقاتیں ہوئی ہیں، کچھ بڑی خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں جس کو ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا میری اطلاع کے مطابق. تو ویسے بائی دا وے ان ملاقاتوں کے حوالے سے میں ذرا بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے بھی ہمارے پاس خبر آئی ہے، وہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں. تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی تک محسن نقوی صاحب کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پہلی تقریر میں نہ شکیل آفریدی کا ذکر کیا ہے، نہ اب تک عمران خان کے حوالے سے کوئی بات چیت کی ہے. تو فی الحال اٹ لکس کہ ان کا جو دورہ تھا وہ کافی حد تک سکسیسفل تھا. بلاول بھٹو کا جو امریکہ کا دورہ ہے، جس ناشتے کے اوپر وہ گئے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں خبر ہمیں یہ آئی ہے کہ پاکستان ایمبیسی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان کا دفتر خارجہ یا پاکستان کی ایمبیسی اس معاملے کے اندر بالکل بھی انوالو نہیں ہے. اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بیسکلی صرف اور صرف بلاول بھٹو صاحب یا پیپلز پارٹی یا آصف علی زرداری صاحب کی پرسنل سیٹنگ ہے امریکہ کے اندر جو یہ ہو رہا ہے. اور دوسری بات ایک اور بھی چیز ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی بلاول بھٹو جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ناشتے کے اوپر انوائٹڈ ہے، وہ ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ خود وہاں پہ مہمان ہے. ڈونلڈ ٹرمپ از ناٹ دا ہوسٹ اوور دیر، وہ خود بھی ایک مہمان ہے، بالکل اسی طرح جس طرح بلاول بھٹو بھی مہمان ہے. اور مجھے خبر ملی کہ شاید ایک آدھے پاکستانی اخبار نے ابھی ناشتہ ہوا نہیں تھا، ناشتے کی خبر پہلے دے دی جی ناشتہ ہو گیا. اب میں وہ اخبار کا نام لوں گا پھر تسی کہو گے آپ نے پچھلے ویلاگ میں بھی اس کو برا بلا کہا تھا، اب اس ویلاگ کے اندر بھی آپ برا بلا کہہ رہے ہیں، تو میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دیٹ. لیکن ہمارے یہاں پہ ایونٹ ہونے سے پہلے ایونٹ رپورٹ ہو جاتا ہے، یہاں پہ ماشاءاللہ ایسا بھی ہوتا ہے یہاں پہ. خیر اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.